بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادات کثرت سے کرنی چاہیے۔ پھر کوئی ایسی عبادات ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایسی عبادات ہیں جو سارا سال چلتی ہیں، جیسے باجماعت نماز پڑھنا جیسے رمضان المبارک کے اندر ہے، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، رمضان المبارک ہی کے اندر ان عبادات کو ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے سال کے اندر وہ عبادات نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، یہ صرف رمضان المبارک ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کا قیام یعنی تراویح کی جو نماز ہے، یہ بھی صرف رمضان المبارک ہی کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے سال میں نہیں پڑھی جاتی۔ تراویح کے بارے میں یاد رکھیں کہ تراویح 20 رکعات ہیں۔ تراویح باجماعت پورا مہینہ پڑھنا ہر مسجد کے اندر سنت ہے۔ اسی طرح پوری تراویح کے اندر پورے مہینے کے اندر ایک مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھنا یا سننا، یہ بھی علیحدہ سنت ہے۔ لہٰذا ان دونوں سنتوں پر عمل کیا جائے کہ پورا مہینہ باجماعت نماز تراویح بھی پڑھی جائے، اور اسی طرح تراویح کی نماز کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا یا سنا جائے۔ یہ دو علیحدہ سنتیں ہیں، دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات سننے میں یہ بات آتی ہے جو کہ ایک عامی بندے کے ذہن کو تشویش میں ڈالنے کے لیے، اس بندے کو الجھن کا شکار کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ تراویح کی نماز اس کی رکعتیں 8 ہیں، 20 نہیں ہیں۔ 20 رکعات تراویح
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لہٰذا میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور تراویح ہے بھی 20 رکعات 8 رکعات نہیں ہے۔ 4 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ، نمبر 2 معجم کبیر طبرانی، اور نمبر 3 مسند عبد بن حمید، اور نمبر 4 سنن الکبریٰ للبیہقی۔ ان 4 کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے اور وتر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے اور وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعات تراویح کا ثبوت مل گیا، لیکن اس حدیث مبارکہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کو بھی میں دور کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن بالکل صاف ہو جائیں، تشویش الجھن کا شکار نہ رہیں۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ اس روایت کے اندر ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ موجود ہے، یہ عند المحدثین ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس سے لی گئی روایت قابل قبول نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں، اس لیے کہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اصول حدیث کی روشنی میں بات رکھوں گا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے حسن ہے اور دوسرے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ ہمارے عرف کے اندر کسی کی بات کو لینے کے اعتبار سے اور کسی کی بات کو رد کرنے کے اعتبار سے 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کسی کو بندہ صحیح کہے، کسی کو بندہ غلط کہے، کسی کی بات کو ٹھیک کہے، کسی کی بات کو غلط کہے، تو عموماً ہمارے عرف کے اندر 2 طریقے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور نمبر 2، ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں، اپنے فعل سے بتا دیتے ہیں کہ اس بندے نے بات ٹھیک کی ہے، اس لیے میں اس کی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ مثال سے بات سمجھیے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں مسجد سے باہر چلنا ہے، سارے بندے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے میری بات کی تصدیق کی ہے اور زبان سے کی ہے، اپنے قول سے تصدیق کی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، کسی بندے کی بات کو ٹھیک کہنا اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ زبان سے تو بندہ کچھ نہیں کہتا۔ مثلا اسی مثال کو لیں، میں کہتا ہوں مسجد سے باہر چلنا ہے، آپ میں سے کوئی ساتھی زبان سے بولتا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم عمل کرتے ہیں، ایسے نہیں کہتا، لیکن سارے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے میری بات کو صحیح سمجھا، اسی وجہ سے میری بات پر عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا محدثین کی ہاں بھی یہی اصول ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش آتی ہے تو اس حدیث کے بارے میں بعض اوقات اپنے قول سے، اپنی قلم سے یوں لکھ دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض اوقات اپنے عمل سے بتاتے ہیں، اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے کہ جن حضرات نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے
لیکن اس پر عمل پیرا بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کے ہاں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو صحیح کہنے کے لیے وہ راوی کے اندر 5 شرائط کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 راوی عادل ہو، نمبر 2 راوی تام الضبط ہو، نمبر 3 وہ روایت معلل بھی نہ ہو، نمبر 4 روایت شاذ بھی نہ ہو، اور نمبر 5 اس روایت کی سند متصل ہو۔ میں پانچوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلی بات کہ سند متصل ہو، جس بندے نے کتاب لکھی ہے صاحب کتاب سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی موجود ہوں، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اسی سند متصل کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث کی صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 راوی عادل ہو، یعنی اس کے اندر اخلاقی حمیدہ اچھی عادات پائی جاتی ہوں، اخلاقی رذیلہ سے وہ بچتا ہو، تو اس بندے کو عادل کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 تام الضبط ہو، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو، کمزور حافظے والا نہ ہو، لہذا یہ بھی تیسری شرط ہے۔ نمبر 4 روایت معلل نہ ہو، یعنی اس کا جو متن ہوتا ہے، جس حدیث پر بندہ عمل کرتا ہے، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الفاظ آتے ہیں، ان کے اندر کوئی علت مخفی نہ ہو، لہذا روایت معلل بھی نہ ہو، اور اسی طرح روایت شاذ بھی نہ ہو۔ جو راوی روایت کر رہا ہے خود تو ثقہ ہے، خود اچھا آدمی ہے، لیکن اپنے سے اوپر جو زیادہ ثقات ہیں ان کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو، تو اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ شاذ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جب 5 شرطیں پائی جائیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح بعض اوقات محدثین کے ہاں یہ اصول بھی چلتا ہے، جسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس حدیث پر عمل امت کے علماء شروع کر دے، اسی تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ صحیح بن جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند کے اندر ضعف ہو۔ ایسی ہی یہ حدیث مبارکہ جو کہ میں نے کہا 4 کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، معترض نے اعتراض کیا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، اس کے اندر جو راوی ہے یہ راوی ضعیف ہے۔ ہم نے کہا آپ نے صرف اس کے ضعف کو دیکھا ہے، اس کے متعلق تو باتیں دونوں قسم کی پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، بعضوں نے اس کو مقبول لکھا ہے، بعضوں نے اس کو غیر مقبول لکھا ہے، بعضوں نے گویا کی تعدیل کی ہے، بعضوں نے جرح کی ہے۔ جب دونوں قسم کی باتیں سامنے آ جائیں تو اس بندے کے بارے میں اور اس راوی کی روایت کے بارے میں حکم یہ لگتا ہے کہ اس کی روایت حسن درجے کی ہے، نہیں اس روایت کو صحیح کہا جاتا ہے، نہیں اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے کہا اسنادہ حسن، کہ اس کی جو سند ہے یہ حسن ہے، لیکن وقت تلقتہ الامت بالقبول، امت کے علماء نے، امت نے اسے قبول کیا ہے، اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ جب یہ عمل 20 رکعت تراویح پر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ روایت صرف حسن نہیں ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق کہ جس کو امت کے علماء لے لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، فَهُوَ صحیح، وہ روایت صحیح بن جاتی ہے۔ تو اولا روایت ضعیف نہیں، ہاں اس کے بارے میں جو راوی موجود ہے، بعضوں نے توثیق کی، بعضوں نے توثیق نہیں کی، لہذا ہم نے کہا روایت اس کی حسن درجے کی ہے، لیکن امت نے جب اسے لیا تو یہ دوسری اعتبار سے صحیح بھی بن گئی، لہذا ہم نے کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ وقد تلقت الامت بالقبول، امت نے اسے قبول کیا ہے، فهو صحیح، اس اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ تو لہذا ایسی ہی کسی روایت کو ضعیف نہ کہا کرو۔ جب اصول حدیث کی روشنی کے اندر دیکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے روایت کون سی ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے۔ لہذا اس حدیث پر جو اعتراض تھا وہ میں نے صاف کر دیا۔
اسی طرح ایک کتاب ہے مسند الامام زید، اس کے اندر روایت موجود ہے، کما حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعتا یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات، کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو حکم دیا جس نے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھانی تھی، کیا فرمایا؟ ان یصلی بہم 20 رکعہ، کہ انہیں تم نے 20 رکعات پڑھانی ہیں، ویسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، ویراوح ما بین کل ترویحات، اور ہر 4 رکعاتوں کے بعد تم نے ترویح کرنا ہے، تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے، جس طرح کہ اہل سنت والجماعت والے ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور رکعات 20 پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسند الامام زید کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم بہت سارا اختلاف دیکھو گے۔ تو جیسے یہ مسئلہ آیا، اس کے اندر اختلاف ہوا، ایک نے کہا 20 رکعت تراویح ہے، دوسرے نے کہا 8 رکعت تراویح ہے، آپس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اولا میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت نہ ملے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں، ان کا حکم میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، ان یصلی بہم 20 رکعہ، کہ انہیں 20 رکعات تراویح پڑھانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف میں لوگوں کو بھیجا ہے خلفاء راشدین کی طرف۔ خلفاء راشدین نے حکم کیا سنایا کہ 20 رکعات تراویح ہیں، لہذا اختلاف ختم ہو گیا۔ جو 8 کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو 20 کہتا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود۔ اور پھر اس روایت کے اندر تمام راوی اہل بیت سے ہیں، جو اہل بیت کو مانتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ 20 رکعات تراویح بھی مانتا ہے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی ہے، پھر 20 رکعات تراویح کو چھوڑ دے، 8 رکعات تراویح شروع کر دے۔ تو لہٰذا یہ دونوں روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ بعض اوقات اس روایت پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ مسند الامام زید یہ جو کتاب ہے یہ تو روافض کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہ جو کتاب ہے یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، روافض کی کتاب نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر حدیثیں ایسی پائی جاتی ہیں جن سے مسائل ایسے نکلتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندر وضو کا تذکرہ ہے اور وضو میں پاؤں دھونے کا تذکرہ ہے۔ روافض پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں، پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کو اس کتاب کے اندر ایسی حدیثیں ملیں گی جو کہ اہل سنت والجماعت کی تائید کرتی ہیں، نہ کہ روافض کی تائید کرتی ہیں۔ اگر ان کی کتاب ہوتی، ایسی حدیثیں اس کے اندر نہ ہوتی جو کہ اہل سنت والجماعت کی تائید کرتی۔ جیسے یہ جو حدیث ہے جس کے اندر 20 رکعات تراویح کا تذکرہ ہے، یہ اس کتاب کے اندر موجود۔ روافض تو سرے سے تراویح کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کتاب اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے۔ اسی طرح اس کی حدیثوں کو اگر دیکھا جائے، ان پر سرچ کی جائے، تو وہ حدیثیں ملتی ہیں جو کہ دیگر صحائح ستہ، دیگر احادیث کی کتب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی، اس کتاب کے اندر بھی ملے گی۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ملے گی، اس کتاب کے اندر بھی ملے گی۔
کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو سنن اربع کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کتاب کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ کتاب ان کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہماری کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے۔ تو لہٰذا تراویح 20 رکعات ہے، 8 رکعات نہیں ہے۔ ایک مثال عوامی لہجے کے اندر سمجھا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ نے اسلام آباد یا کراچی جا کر 20 روپے جمع کرانے ہیں، دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کراچی جانا ہے، آپ نے وہاں پر جو جرمانہ دینا ہے وہ 20 روپے نہیں 8 روپے دینے ہیں، تو اب آپ سوچیں گے کہ میں نے کراچی جانا ہے، باتیں دو پہنچ چکی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے 20 روپے، ایک بندہ کہتا ہے 8 روپے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ بندہ اگر سمجھدار ہوا، عقل مند ہوا، وہ یوں ہی کرے گا کہ روپے اپنے ساتھ 20 لے لے گا جو کہ اس نے جا کر جمع کرانے ہیں، کہ اگر وہاں پر آواز لگی 20 جمع کرانے ہیں، 20 میرے پاس ہوں گے، میں 20 روپے دے دوں گا، اگر آواز لگی 8 روپے دینے ہیں، 8 روپے دے دوں گا، 12 روپے میرے پاس بچ جائیں گے۔ اسی طرح اس مسئلے کے اندر اختلاف ہوا، کسی نے کہا 20 رکعت تراویح، کسی نے کہا 8 رکعت تراویح۔ ایک بندے کی وفات ہو جاتی ہے، بندہ آخرت کے اندر چلا جائے، قیامت والے دن وہاں پر سوال ہو جائے، وہاں پر آواز لگ جائے کہ تراویح کی رکعت تو 20 رکعت تھی، اگر اس نے 20 پڑھی ہوئی تو یہ جواب دے دے گا کہ میں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر یہی سوال ہو جائے، یہی بات آ جائے کہ 8 رکعت تراویح تھی، پھر بھی اس کے پاس 12 رکعتیں بچ جائیں گی جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو یہ عوامی زبان کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا۔ پہلے جو 2 حدیثیں بیان کی وہ علمی انداز کے اندر تحقیقی طور پر بھی میں نے جواب دیا ہے، تو لہٰذا اس سوال کو ذہن سے نکال دو کہ تراویح کی رکعات جو ہیں وہ 8 ہیں، بلکہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، ہم 20 ہی پر عمل کرتے ہیں، اس پر اللہ جل شانہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، جیسے روزہ رمضان کی خاص عبادت، ایسی ہی تراویح رمضان کی خاص عبادت۔ تو اس خاص عبادت پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعات تراویح پڑھیں، مہینہ پورا پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر پورا قرآن مجید سنیں یا سنائیں تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔